السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام عروج ہے۔ میں بہت ہی بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہوں۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم اپنے گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بابا کے سارے گاؤں میں بہت عزت تھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ میں اکثر وہاں جاتی رہتی تھی۔ ایک بار میں بازار گئی اور کچھ سامان لینے کے بعد میں گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر رومال رکھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری ماں اور بابا میرے لیے بہت پریشان تھے کیونکہ میں اپنے گھر سے غائب تھی۔ اس بات کو اب 48 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بابا نے صبح سے صرف حویلی ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں چھان مارا تھا، پر میری کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر اچانک ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہماری حویلی کے پاس مجھے اتار گئے۔ میں نے مرے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی اور میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، حالت اجڑی ہوئی اور میں بے حد ڈری ہوئی تھی۔ میرے بابا اور ماں میری اس حالت کو دیکھ کر ڈر سے گئے۔ ماں نے مجھے فوراً گلے سے لگایا اور سوال کرنے لگی کہ میں کہاں تھی اور مجھے کون لے گیا تھا۔ میں ابھی کوئی بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری ماں مجھے بار بار گلے سے لگاتی اور زوروں قطار رونے لگتی۔ میرے بابا نے اپنے جذبات اور حواس پر قابو رکھا اور میری ماں سے کہا کہ مجھے سب کی نظروں سے بچا کر کمرے میں لے جائے۔ پر ایسا کرنے سے پہلے ہی میری چچی اور چچا نے یہ منظر دیکھ لیا جو پہلے ہی سے ہم لوگوں کے خلاف تھے۔ میرا گھر سے یوں اکیلے جانے پر چچا بہت باتیں کیا کرتے تھے، اور آج مجھے اس حالت میں میری چچی نے دیکھا تو شور مچانے لگی۔ میری دادی بھی وہاں آ گئی جو صرف انہی کی حمایتی تھی۔ چچا اور چچی کے الفاظ ہم سب کے سینے چھلنی کرنے لگے۔ غضب ہو گیا۔ دیکھو یہ لڑکی کہاں سے منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ میری ماں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور روتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میرے چچا نے یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیلا دی کہ کوئی چودھری حمید کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا اور پھر دروازے پر پھینک گیا۔ میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں اب تک صدمے میں تھی۔ میری ماں اور بابا مجھ سے سوال کرنے لگے وہ کون تھا، اور میرا ایک ہی جواب تھا کہ میں سچ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کالے نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی، پر میرا یقین کریں، میں جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہوں۔ میری عزت محفوظ ہے۔ وہ شخص مجھے لے تو گیا تھا، پر اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور واپس چھوڑ گیا۔ میں رو رو کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں میری بات کا یقین تھا اور وہ جانتے تھے کہ میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولوں گی، پر سچ جو بھی ہو، جھوٹ تو معشور ہو چکا تھا۔ بابا نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک بار کسی طرح پہچان کر کے بتا دوں کہ وہ شخص کون ہے تو وہ شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں پہچان کر انہیں جلدی بتاؤں، پر مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی۔ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کی شناخت کرنا میرے لیے قریباً ناممکن تھا۔ بابا بھی میری مشکل سمجھ تو گئے تھے، اور اب ہم سب ایک اور بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ میری چچی دن رات مجھے تانے دیتی تھی، میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی جن کو سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میری ماں بھی دن رات روتی رہتی۔ بابا کو بھی لوگ باتیں سنانے لگتے تو وہ بیمار رہنے لگے اور دل کے مریض بن گئے۔ میری منگنی ساتھ والے گاؤں کے نوابوں کے گھر میں ہوئی تھی، وہ جو میرے بابا کے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ کسی حویلی میں نہیں بلکہ محل میں رہتے تھے۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور میرے گھر والوں کو یقین تھا کہ اب وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میری دادی اور چاچی بھی کہتی کہ میرا کہیں اور رشتہ کر دیں اور مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ کوئی بھی بوڑھا رنڈوا جو بھی ملے اس کے ساتھ مجھے چلتا کریں، پر بابا کے دل میں ایک امید باقی تھی جو اس دن ٹوٹ گئی جب نوابوں کے گھر سے کال آئی اور انہوں نے میرا رشتہ فون پر ہی توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بدنام لڑکی کو اپنے خاندان کی عزت نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے خلاف بہت گندی گندی باتیں بھی کی۔ بابا نے انہیں بہت سمجھایا کہ جو کچھ آپ نے سنا وہ پورا سچ نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹی 2 دن سے غائب ضرور رہی، مگر اس کا دامن بالکل پاک ہے۔ مگر انہوں نے میرے بابا کی ایک نہ سنی اور رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد تو بابا صرف بستر کے ہو کر ہی رہ گئے۔ ماں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میری حالت تو کسی زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی۔ میری چچی اور دادی کے تانے بھی بڑھ گئے۔ وہ کہتی تھی کہ اب مجھے کبھی کوئی نہیں بیانے آئے گا، میں ماں باپ کی دہلیز پر ہی پڑی رہوں گی، اس بدنامی کی وجہ سے ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میں نے بھی قبول کر لیا تھا کہ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں جو پاک دامن ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے وبال جان بن بیٹھی ہوں۔
सब खानदान वाले भी मेरे बाबा को बातें सुनाते कि तुम्हारी बेटी ने जो कदम उठाया है, इससे पहले खानदान की किसी लड़की ने ये हिम्मत नहीं की। बेहतर यही है कि इसकी शादी जल्द से जल्द कहीं कर दो, क्योंकि खानदान में अब तुम्हारी बेटी कोई नहीं लेगा। जो भी रिश्ता आए हाँ करके इस लड़के को घर से चलता करो। मेरे बाबा सर झुकाकर इनकी बातें सुनकर घर आ जाते। आजकल वो लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे घर 2 औरतें आईं। इनका तारुफ इनके सलाम करने के अंदाज और कपड़ों ने करवा दिया था। वो हमारे मिजारे थे। वो दोनों मेरी माँ से मिलने आई थी। माँ ने इनसे पूछा कि वो किस सिलसिले में आई हैं, तो उन्होंने थोड़ी तमहीद बांधी और बात शुरू की। बेगम साहिबा, वैसे तो हम आपके नौकर हैं, हमेशा कुछ मांगने ही आते हैं। आज भी यही करने आए हैं। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हम इस काबिल तो नहीं, पर मेरा बेटा बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और शहर में अपना घर बनाया है, वहीं रहता है और अच्छा खासा कमाता भी है। लोगों की जबानें बंद करने की खातिर आप हम पर करम कर दें। छोटी बीबी यहाँ से दूर चली जाएंगी तो लोग बातें बनाना भी छोड़ देंगे। मेरी माँ ये सुनकर खुश भी हुई और इन्हें दुख भी हुआ कि मेरे लिए रिश्ता तो आया, तो वो भी कैसा रिश्ता आया। और इन्हें दुख इस बात का हुआ कि वो हमारे नौकर थे। फिर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर बाबा से बात की, तो वो भी खानदान और गांव वालों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुके थे और ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, क्योंकि यही इस मुश्किल का हल था। मेरी चची और दादी हैरान रह गई। भले ही किसी नौकर के बेटे का ही सही, पर मेरे लिए रिश्ता आ गया और अब मैं शादी करके शायद चली जाऊंगी। मेरे बाबा ने सादगी से एक ही हफ्ते के अंदर मेरा निकाह पढ़वा दिया। इस लड़के का नाम बाबर था। वो मुझे अपने साथ शहर ले आया। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। जब बाबर मेरे सामने आकर बैठा, कहने लगा कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा और मैं इसके साथ महफूज हूँ और अब मुझे खुश रहना है। इसने ये कहने के बाद मेरा घूंघट उठाया और मैंने इसे एक नजर देखा, और जैसी ही नजर मेरी बाबर की आंखों पर पड़ी, मेरे दिल को झटका सा लगा। इसने मेरी हैरानगी की वजह पूछी। मेरा कहना था कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर वो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। पर मैं इसकी आंखों में एक डर और एक अजीब सा एहसास देख चुकी थी। वो घबरा गया और मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने दोबारा बाबर को देखा और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। तुम वही हो ना जो इस दिन मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गए थे? मैंने डर कर सवाल किया था। बाबर ने सर झुका लिया और कुछ बोलने की कोशिश करने ही लगा था कि मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने बमुश्किल मुझे चुप करवाया। अब मैं वहां से भाग जाना चाहती थी कि बाबर ने बढ़कर मेरे पांव पकड़ लिए और मुझे हकीकत बताने लगा। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अगवा किया था, पर मैं मजबूर था। मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। जब तुम स्कूल जाती थी अपनी सहेलियों के साथ और बाग में जाया करती थी, तो मैं छुप छुप कर तुम्हें देखा करता था और तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता था। पर मैं जानता था कि अगर तब हम तुम्हारे घर रिश्ता भेजते तो तुम्हारे बाप हम सबको जान से मरवा देता और हमें कभी रिश्ता ना देता। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं मजबूर था। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। बस तुम्हें हासिल करने का जो तरीका मुझे समझ आया, मैंने अपना लिया। मुझे मुआफ कर दो। इसने रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे मुआफी मांगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर डाला, मुझे बदनाम किया, मेरे माँ बाप को सारे गांव में रुसवा कर दिया, और अब कहते हो कि तुम मजबूर थे। तुम्हें पता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। शायद अगर तब तुम कोशिश करते तो मैं तुम्हारे हिस्से में आ जाती, यकीनन कुछ सबब बन जाता। पर तुमने गलत रास्ता चुना है, और अगर तुम्हें यह लगता है कि इस तरह तुमने मुझे हासिल कर लिया, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें अपनी जात पर कोई हक नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हमसफर नहीं, तुम्हारी सजा बन जाऊंगी। मैंने रोते हुए अपना फैसला सुना दिया। बाबर मुझसे मुआफिया मांगता रहा। फिर मैंने इसकी एक ना सुनी और अपने घर वापस आ गई। मेरी चच्ची को तो फिर से बातें करने का मौका मिल गया, और अगर मुझे कोई ब्याह कर ले गया था तो 2 दिन से ज्यादा मुझे अपने साथ नहीं रख सका। आखिर ऐसी लड़की को कौन रखेगा भी। फिर मेरे अजाब अभी खत्म कहाँ हुए थे। मैंने अपनी मामा और बाबा को यह भी नहीं बताया कि वो बाबर था, क्योंकि बाबा ने कसम खाई थी कि वो इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा एक बार फिर परेशान रहने लगे, क्योंकि बाबर अब इनका दामाद था। अब अगर वो बाबर को कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो एक बार फिर से खानदान वाले इनका जीना हराम कर देंगे। वो इन्हीं सोचों में गुम रहते कि अचानक एक हफ्ते दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। बाबा ने मरने से पहले मुझसे यही इल्तिजा की कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। अब माँ ने भी मेरे सामने हाथ जोड़कर यही कह डाला कि मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। बाबर ने फिर वही बात की कि वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता है, पर मैंने इसे साफ समझा दिया
کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مجھ سے ہمیشہ دور رہے گا۔ میں نے کہا اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اسے طلاق لے لوں گی۔ بابر نے کہا میری اسے ہر شرط منظور ہے، صرف میں اسے طلاق لینے کی بات نہ کروں۔ اس نے کہا جیسا میں چاہوں گی سب ویسا ہی ہوگا۔ اب بازی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی اور اب مجھے اپنے شوہر سے بدلہ لینا تھا۔ میں رحم کی موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی فرمائش کر دی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایسی کئی فرمائشیں کی جنہیں پوری کرنا بابر نے آسان نہیں تھا۔ پھر اس نے میری ہر بات مانی۔ میں یونیورسٹی جاتی، وہاں نئے نئے دوست بناتی جن سے میں دن رات باتیں کیا کرتی۔ کبھی کبھی بابر کے سامنے بھی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہوں، پر مجھے اف تک نہ کہتا۔ میں رات کو دیر سے گھر آتی، کبھی کسی دوست کے گھر پارٹی ہوتی تو کبھی کسی دوست کے گھر۔ بابر جب مجھے یونیورسٹی چھوڑنے آتا تو میں اپنے دوستوں کو یہی بتایا کرتی تھی کہ یہ میرا نوکر ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا شوہر تھا۔ اب میں نے بابر سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میں جو مانگتی تھی وہ حاضر کر دیتا، گھر کے کام بھی خود کر لیتا تھا۔ میں اپنی شخصیت سے بالکل بدل گئی تھی۔ کوئی گاؤں کا شخص مجھے دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ میں گاؤں کی رہنے والی معصوم لڑکی ہوں۔ 5 سال گزر گئے، میں نے بابر کو ابھی تک اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار معافی بھی مانگی، پر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اس دوران مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس کا نام نبیل تھا اور اس کا تعلق بھی نوابوں کے خاندان سے تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کی۔ میں نے بابر سے طلاق لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بابر کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ روتے ہوئے میری منت کرنے لگا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، پر تم بھی اب میرے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ جب کوئی دل سے معافی مانگ رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں تو اتنے برسوں سے معافی مانگ رہا ہوں، تم اب بھی مجھے معافی نہیں بلکہ سزا دے رہی ہو۔ ایسا نہ کرو۔ بابر نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، پر وہ میرے فیصلے کے آگے بے بس ہو گیا۔ میں نے اس سے طلاق لے لی اور 6 ماہ میں نبیل کے ساتھ ہاسٹل میں رہی۔ میرے سارے خرچے نبیل اٹھا رہا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے نبیل سے نکاح کر لیا۔ اب وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا آبائی گھر گاؤں میں تھا۔ پورے راستے میں کچھ حیران تھی کہ یہی راستہ میرے گاؤں کی طرف بھی جاتا تھا۔ ہم نبیل کے گھر پہنچے جو بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نبیل کے گھر والوں کے سامنے کھڑی تھی۔ جب اس کی ماں نے میرا نام پوچھا تو وہاں خاموشی سی چھا گئی۔ میں بے حد خوش تھی، پر آج کے دن میں نے قسمت کا ایک ایسا رنگ دیکھا کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ قسمت کیسے مجھے یہاں تک اتنی آسانی سے لے کر آئی، اور وہ بھی میرے سامنے ایک آگ کا گڑھا جلا کر۔ اس میں مجھے دھکیلنے کی تیاری میں تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ صرف میں ہی نہیں، وہاں کھڑا ہر شخص آج حیران تھا۔ میں اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ نبیل کوئی اور نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے میری منگنی طے ہوئی تھی اور جس کے خاندان نے مجھے بد کردار اور غلط کہہ کر رشتہ توڑ ڈالا۔ ان 5 سالوں میں تھوڑی بدلی ضرور تھی، پر میری قسمت نہیں بدلی تھی۔ نبیل کے ماں باپ نے مجھے فوراً پہچان لیا اور وہی باتیں شروع کر دیں جن سے میں نے آج دامن بچا کر دور آ جانے کی خوشی منا رہی تھی۔ مجھے کہا گیا یہ تو وہی منحوس لڑکی ہے جس کی عزت لوٹ لی گئی تھی۔ پہلے تو نبیل نے میرا ساتھ دیا کہ یہ وہ لڑکی نہیں، مگر جب میں نے کہا تمہارے گھر والے سچ کہہ رہے ہیں، نبیل بھی مجھ سے بدظن ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور اس سے اتنی بڑی سچائی چھپا کر اس کے ساتھ فریب کیا۔ نبیل کے بابا بہت سخت مزاج کے تھے۔ انہوں نے نبیل سے کہا یا تو اس لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دے دو، اور اگر طلاق نہیں دے سکتے تو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ اس گھر میں کبھی مت آنا۔ نبیل گھر والوں کے سامنے بہت مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے سب گھر والوں کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ مجھ پر آج ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی، پر اب میرے گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ جہاں میری چچی کا راج تھا، میری ماں کی حیثیت محض وہاں ایک نوکرانی کی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد وہ ہمارے حصے کی جائیداد اور زمینیں بھی اپنے نام لکھوا چکے تھے۔ امی بہت بوڑھی اور بیمار لگ رہی تھی۔ میں اور امی اب وہاں ایک نہایت ہی خستہ حال میں زندگی گزار رہے تھے، جس کا نہ تو کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ میری چچی دن رات ہمیں باتیں سناتی اور ہم سے کام بھی کرواتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور 1 سال بعد میری یہی حالت تھی۔ یہ بات اب سارے گاؤں کے ساتھ ساتھ بابر کے کانوں تک جا پہنچی، اور ایک دن وہ مجھے لینے آ گیا۔ وہ پھر سے میرا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ بابر نے ایک بار پھر مجھ سے اور میری ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس سے بھول ہو گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں پہلے بھی بابر کے ساتھ رہ چکی تھی۔ بابر سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا۔ بس اس سے ایک غلطی ہوئی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جو بھی تھا
میں نے بھی بابر کو بہت تنگ کیا تھا، بہت دکھ دیا تھا، مگر اس نے کبھی اف تک نہیں کی۔ وہ اب بھی مجھے سہارا دینا چاہتا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، بابر کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے سمجھایا ابھی دیر نہیں ہوئی، جب بابر نے ہم سے معافی مانگ لی ہے تو تم بھی بابر سے معافی مانگ لو۔ میں بالآخر بابر کے سامنے آنے کو مان گئی اور اس سے معافی مانگی۔ میں رو رہی تھی اور بے حد شرمندہ بھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ بابر نے اتنی آسانی سے میرے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ اس نے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور میری ماں کو اور مجھے لے کر شہر آ گیا۔ یہاں آ کر ہم نے اپنی ایک الگ اور نئی دنیا بسا لی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ بابر سے بھی غلطی ہوئی، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس سے معافی بھی مانگ لی اور آج میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہمارا ایک بیٹا بھی ہے اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزار رہے ہیں۔